अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुहर्रम उल हराम की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ हुमार सलान। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे ये प्रोग्राम्स मबनी है करबला की गुफ्तगू के हवाले से, मैदान करबला के हालात व वाक़यात पर मबनी गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखे हुए हैं। और इनमें जिन अहम हस्तियों का हम तस्करा कर रहे हैं, जहाँ एक जानिब हम इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद कर रहे हैं, वहीं हम बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के उस स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की बात करें, उस स्ट्रॉन्ग किरदार की बात करें जो कि हमें वादस करबला भी नज़र आता है। इन एपिसोड्स में, इन सीरीज़ में हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक मरतबा फिर से जिक्र करेंगे कि मैदान करबला में बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का जो किरदार नज़र आता है हमें, जो उनकी ज़िंदगानी नज़र आती है, जो हालात व वाक़यात जिनसे वो गुज़र रही हैं, जो मसाइब वो फ़ेस कर रही हैं, उन पर मबनी हम गुफ्तगू कर रहे हैं। और इन्हीं हालात का तज़किरा हमने इससे पहले भी किया। आज के एपिसोड में भी हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि जिन मसाइब का तज़किरा किया जा रहा था, अब वो वारिद हो रहे हैं, अब वो मसाइब सामने हैं। जिन बातों का, जिन वसीयतों का तज़किरा हम कर रहे थे, अब उनको सामने देखना है। इस बीबी ने कितनी हिम्मत चाहिए, कितनी शुजाअत चाहिए, एक माँ के तौर पे अगर बात की जाए, एक बहन के तौर पे अगर बात की जाए, या फिर जब हम बात करते हैं कि एक फुप्पी जो अपने भतीजों की शहादत देख रही है, जो अपने बेटों की शहादत देख रही है, एक ऐसी माँ जिसके हिम्मत को सलाम, जिसके हौसले को सलाम। और साथ ही साथ जब ओवरऑल सिनेरियो की हम बात करते हैं, ओवरऑल सिचुएशन की बात करते हैं, तो फिर एक औरत की हैसियत से, खातून की हैसियत से बीबी की सब्र व इस्तिकामत को हम सलाम पेश करते हैं। नाज़रीन, हम जिस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, वो वही सिनेरियो है जहाँ हम देख रहे हैं कि मैदान करबला में एक जानिब इस काफ़िले को रोका गया है। ये काफ़िला ख़ैमा-ज़न है, इन पर मसाइब और मुश्किलात के पहाड़ टूटना शुरू हो गए हैं। वहीं दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि दुश्मनों के काफ़िलों का जो है वो आमद का सिलसिला जारी है। घोड़ों की आवाज़ें हैं, नेज़ों की अनियों का शोर है। इस शोर में ये काफ़िला किस तरह से हिम्मत और हौसला कर बैठा है, किस तरह से इनकी जुर्रत, इनकी शुजाअत, इनकी बहादुरी, क्योंकि यहाँ एक मकसद है। मकसद है कि हक़ की फ़तह हो, मकसद है कि यहाँ किरदार की फ़तह हो। और उस किरदार हुसैनी को भी हम याद कर रहे हैं कि जिसकी फ़तह हम यकीनन क़यामत तक याद रखेंगे, और जिस कुर्बानी का हम ज़िक्र कर रहे हैं उसको भी ता क़यामत याद रखा जाएगा। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद ज़ीशान हैदर साहब। अलामा साहब, आपको मैं खुशामदीद कहना चाहूँगी, और साथ ही उसी सीरीज़ को हम जोड़ेंगे, उसी गुफ्तगू के सिलसिले को जोड़ेंगे जो हमने अपनी गुज़श्ता एपिसोड में रोका था, कि जहाँ हमने देखा कि जितनी वसीयतें, जितनी बातें की गईं, अब वो सामने वारिद होना शुरू हो गई। वो सिचुएशन जिसका तज़किरा इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी बहन से करें, जो शरीकतुल हुसैन है, उनको बता रही हैं, उनको आगाह करें, उनको अलर्ट करें कि आपने हिम्मत, हौसला, शुजाअत और बहादुरी का अमली नमूना पेश करना है। आप अब इस काफ़िले की सालार बनने वाली हैं। वो बीबी, वो खातून जो एक माँ भी हैं, जो एक बहन भी हैं, जो अपने भाई की औलाद भी साथ देख रही हैं, जो अपने दीगर रिश्तेदारों को हमरा इस काफ़िले में मौजूद हैं, अब उनकी शुजाअत और बहादुरी का वक्त है कि हम देख रहे हैं कि वो सामने देख रही हैं कि सिचुएशन अब चेंज हो रही है। जो भाई मुझे आगाह कर रहे थे, अब दुश्मनों की आमद का सिलसिला जारी है। अब घोड़ों की आवाज़ें आ रही हैं, नेज़ों की अनियों का शोर है। अब हर तरफ एक ही शोर बपा है कि इस काफ़िले को ख़त्म करना है। अब लाशों के गिरने का सिलसिला शुरू होने वाला है, शहादतों का सिलसिला शुरू होने वाला है। एक माँ की हैसियत से बीबी जब अपनी औलाद की शहादत देखती हैं, मैं चाहूँगी कि गुफ्तगू का आगाज़ आप यहाँ से करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करबला का ज़िक्र जारी व सारी है और ता क़यामत जारी व सारी रहेगा। यकीनन। जो भी शख्स अपने हदफ को सामने रखते हुए उठता है, अगर हदफ आली हो तो वो हदफ नहीं देता, और करबला वालों का हदफ सबसे अजीम हदफ था, वो था बेशक, बक़ाए इस्लाम। बेशक। और जब तक इस्लाम की बका है, करबला का ज़िक्र बाकी रहेगा। हम आते हैं कि इस करबला के ज़िक्र की बका में जो किरदार सबसे अहम रहा, वो हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का किरदार था। यकीनन। हम बीबी की औलाद भी इस करबला में शहीद हुई, भाई भी शहीद हुए, भतीजे भी शहीद हुए। इससे पहले हम एक मदीने का एक छोटा सा मंज़र देखते हैं। जब जी। बेअत का मुतालबा करने के लिए ख़त लिखा गया इमाम को, इमाम घर आए मस्जिद नबवी से, और एक मंजर ये भी देखने वाला है कि मज़लूम करबला बनी हाशिम की हवेली में जिस हस्ती को मुत्तले किया करते थे वो हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा थी। जी। अल्लामा सैयद ज़ीशान हैदर जवादी ने, जो आलमदीन गुज़रे हैं, उन्होंने इस बात को लिखा है अपनी किताब में कि जब इमाम आए घर में, ये रजब का महीना है, जी। और आके ज़िक्र करते हैं बहन से कि मुझे गवर्नर मदीना ने अपने दरबार में तलब किया है। जी।
بی بی نے پوچھا کس لیے طلب کیا گیا؟ کہا کہ یزید حاکم بن گیا، یزید کی حکومت آ گئی اور یقیناً مجھ سے بیعت کا مطالبہ ہوگا۔ بی بی نے جب یہ منظر دیکھا تو ایک منظر تاریخ کا انہوں نے بیان کیا اپنی کتاب میں۔ وہ کہتے ہیں کہ بی بی دروازے کے طرف کھڑی تھی اور امام حسین علیہ السلام کی طرف ان کا رخ تھا اور بنی ہاشم کے گھروں کی طرف رخ تھا، اور امام حسین علیہ السلام بی بی کے سامنے کھڑے تھے اور امام کا رخ دروازے کی طرف تھا جو حویلی کا باہر والا مین گیٹ تھا۔ تو بی بی روک رہی تھی کہ میں نہیں آپ کو جانے دوں گی۔ ایک تکرار بڑا بہن تھی کہ ہم جب سے بابا قتل ہوئے ہیں اس کے بعد سے، جب ہمارے والدہ پر مظالم ہوئے اس کے بعد سے ہمارا درباروں پر یقین نہیں رہا، تو میں آپ کو کسی بھی اس طرح کے محفل میں نہیں جانے دوں گی۔ تو یہ باتیں ہو رہی تھیں تو بنی ہاشم کے جوانوں کو پتہ چلا، وہ تلواریں لے کر نکل آئے، جن میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام تھے، حضرت علی اکبر تھے، حضرت اون محمد تھے، حضرت قاسم تھے۔ یہ تمام جب جوانوں کو آتے ہوئے بی بی نے دیکھا تو بی بی نے دروازہ چھوڑ دیا، بی بی نے کہا کہ چلے جائیں۔ امام نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو بنی ہاشم کے جوانوں کی فوج تھی جو ساتھ تھی۔ تو امام نے ایک ذکر کیا بی بی سے کہا کہ میری شہادت مدینے میں نہیں ہوگی، میں مدینے میں قتل، میرا خون مدینۃ النبی میں نہیں بہایا جائے گا، میرے لیے ایک اور مقتل ہے۔ لیکن پھر بھی جب وہ تمام لوگ گئے اور وہاں پر بحث ہوئی، یزید کی بیعت کا مطالبہ ہوا، مظلوم کربلا نے آ کر پھر بہن سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا ہے۔ بہن نے یہ مشورہ دیا، مدینہ رہنے کے قابل نہیں تھا بھیا، ہمیں مدینہ چھوڑنا ہوگا۔ یہ بہن بھائی کی ہدف اور مقصد میں جہاں شریک تھی، وہاں بہن کے لیے سب سے اہم ترین یہ تھا کہ بھائی بچ جائے، امام امت بچ جائے، امت کی اصلاح کے لیے یہ موجود رہے۔ ہمیں مدینہ چھوڑنا پڑے، ہمیں گھر چھوڑنا پڑے، ہمیں شہر چھوڑنا پڑے، ہم کہیں دور چلے جائیں گے، لیکن زندگی بچ جائے تاکہ امت کی رہنمائی کے لیے امام موجود ہے۔ لیکن جب کربلا کے میدان میں پہنچے، مجھے ایک فطرت بھی ہوتی ہے، بہنوں کی فطرت ہوتی ہے کہ میرا سب کچھ قربان ہو جائے لیکن بھائی بچ جائے۔ بے شک بی بی نے یہ کوشش کربلا میں بھی کی ہے، یہ نہیں کہ بی بی نے دیکھا کہ ہم سے گھر چھوٹ گیا ہے تو اب کوششیں رہ گا جائیں گی، نہیں، بی بی نے یہ وعدہ لیا مظلوم کربلا سے، اگر عاشور کے روز یہ مرحلہ آ جائے کہ اکبر کو مقتل میں بھیجنا پڑے علی اکبر علیہ السلام کو، تو بھیا حسین مجھ سے وعدہ کرو کہ علی اکبر سے پہلے اس زمین کربلا پر میرے بیٹوں کا خون بہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ماں کا سب سے بڑا حوصلہ، بے شک بے شک، ماں اپنے آپ کو قربان کر دیتی ہے بچوں کے لیے، ہمیں یہ بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ بے شک، لیکن یہاں جو ماں ہے اس کے سامنے ایک مامتا سے بڑھ کر ہدف موجود ہے، وہ ہے دین کی بقا، امام کی بقا۔ امام موجود ہے تو دین باقی ہے۔ کہا اکبر کے قتل ہونے سے پہلے اس زمین پر خون بہے تو یا میرے اون کا بہے یا میرے محمد کا بہے۔ اور پھر بی بی نے جب روز عاشور جب اصحاب کی شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو بی بی نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹو جاؤ اپنے ماموں کے پاس اور اجازت اذن جہاد طلب کرو اور میدان میں اترو۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہ بیٹے بار بار آتے تھے امام کے پاس، کیونکہ سن چھوٹا تھا، ایک 9 سال کا ہے یا ایک 10 سال کا ہے، ایک 7 سال کا، ایک 10 سال کا ہے۔ تو امام ہر بار ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے اور کہتے کہ بیٹا تمہارے مقتل میں جانے کے دن نہیں، لڑنے کے لیے بہت سے جوان موجود۔ تو ایک منظر نظر آیا میدان میں جہاں ماں نے بھیجا ہوا۔ اب دیکھیں جب ماں زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جیسی ہو تو بیٹے انہوں محمد جیسے یقیناً خیمے کے باہر کھڑے رہے، داخل نہیں ہو رہے، کیوں داخل نہیں ہو رہے؟ کہا ماں نے بھیجا تھا کہ تمہارے میتیں، تمہارے لاشیں آنے چاہیے، ہمیں اجازت نہیں ملی، ہم نہیں جا سکے۔ کس منہ سے اس ماں کے پاس جائے جس نے ہمیں اس ہدف کے لیے بھیجا تھا؟ بی بی نے سینے سے لگایا دونوں بیٹوں کو اور پھر لے آئیں بھیا کے پاس کہ یہ میرے شوہر عبداللہ کی قربانیاں قبول کیجیے۔ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے اجازت ملتی ہے، ماں کے سامنے بیٹے مقتل کے لیے تیار ہو کے جاتے ہیں۔ اور کربلا کی ماؤں کا حوصلہ بڑا تھا، ایسی مائیں ہمیں تاریخ کے کسی موڑ پر نہیں ملی کہ جہاں ماں اپنے بیٹوں کو مقتل میں بھیج رہی ہے۔ شب عاشور جہاں ہر کسی کی شہادت کی خبر مل رہی تھی،
وہاں حضرت زینب کبریٰ، یہ ہر ماں نے یہ کہا ہے امام سے. حضرت قاسم ابن الحسن امام حسن علیہ السلام کی جو بیوہ ہیں، مولا قاسم کے والدہ، انہوں نے بھی یہی کہا کہ سید و سردار عرب، میری یہی کوشش ہے کہ میرا بیٹا پہلے قربان ہو آپ پہ. اصحاب کی مائیں بھی یہی کہہ رہی تھی، اے حسین ابن علی، اے ہمارے فرزند رسول اللہ، اے ہمارے امام، ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہم سے، آپ سب سے پہلے قربان ہو. یعنی میدان کربلا میں، ہر میدان میں ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ میری زندگی بچے، دوسرا سپاہی پہلے جائے. جہاں ہر سپاہی کی کوشش یہ تھی کہ میں پہلے قربان ہوں. چھوٹے چھوٹے بچے آتے تھے، ہمیں اذن جہاد ملے، ہم دشمن کے مقابلے میں جائیں، قتل ہو جائے. حتیٰ کہ میدان کربلا میں ایک 6 مہینے کے بچے کا منظر ملتا ہے کہ ماں جو ہے اس کو اٹھایا ہوئے آتے کہ میرے پاس، اگر میرے پاس کوئی دولت دنیا ہے تو یہی بچہ ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے سردار پہ قربان ہو جائے. اور امام کہتے ہیں کہ اے ام رباب، تھوڑا صبر کیجئے، وقت آئے گا، اس کی ضرورت بھی پڑے گی اس میدان کو. لیکن حضرت انو محمد آتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، مل گئی اجازت، میدان میں اترتے ہیں، دونوں بھائی میدان میں اترتے ہیں. آپ کربلا میں دیکھیں تو جو حضرت انو محمد کے مزار ہیں وہ کربلا میں مزار امام حسین علیہ السلام سے کچھ فاصلے پر ہیں، دور ہیں، اس کے لیے ایک سفر کر کے جانا پڑتا ہے. باقی شہداء کی قبریں اسی احاطے میں، یہ تھوڑا دور ہے. جاتے ہیں میدان میں، جب جا رہے تھے تو ماں نے ایک وصیت کی، اور یہ وصیت بہت اہم وصیت تھی. کہا کہ اے میرے بیٹے انو محمد، ماں کا اولاد پر ایک حق ہوتا ہے. اگر اے انو محمد آپ دونوں بیٹے اس میدان حسین سے زندہ واپس آ گئے تو میں ماں ہو کر کہہ رہی ہوں کہ مامتا نہیں بخشوں گی، دودھ نہیں بخشوں گی. یہ ماں کا حوصلہ تھا کہ میدان جنگ میں جا رہے ہو تو میں تمہاری میتیں دیکھنا چاہتی ہوں، حسین کو قربان. ایک اور ماں کا بھی واقعہ ہے، وہاب قلبی کی ماں. وہاب قلبی کی ماں کے پاس جب سر آیا، میدان کربلا کی ماؤں کی کوئی مثال بن نہیں سکتی. سر آیا بیٹے کا، بیٹے کی شادی کو ابھی 18 دن ہوئے تھے، 9 زائدہ مسلمان ہوئے، پوری فیملی مسلمان ہوئی، امام کے ساتھ ملے. عیسائی سے مسلمان ہونے والے وہاب قلبی میدان کربلا میں اترتے ہیں، قتل ہو گئے. میدان کربلا میں جب شہید ہو گئے تو ان کا سر بھیجا گیا. جب سر آیا تو ماں نے سر کو دیکھا، دلہن بھی دیکھ رہی تھی. ماں نے سر کو دیکھا، سر کو اٹھایا، اس کو بوسہ دیا. بوسہ دینے کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ تاریخ اور مورخین حیران رہ گئے کہ یہ منظر کیا بن گیا ہے کہ ماں نے سر اٹھایا اور فوج عشقہ کی طرف پھینک دیا بیٹے کا سر. اور تاریخ نے اس ماں کا ایک جملہ لکھا ہے، کہا کہ ہم جو راہ خدا میں لیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے، تم یہ سر لے جاؤ. دونوں شہزادے میدان میں آتے ہیں اور ایک بہت بڑی جنگ لڑی ان شہزادوں نے. تاریخ کہتی ہے کہ 40 کے قریب، کچھ تاریخیں کہتی ہیں کہ 30 کے قریب جو ظالمین تھے ان کو واسطہ جہنم کیا. دیکھ رہے تھے حضرت امام حسین ایک ٹیلے پہ کھڑے ہوئے، چھوٹے بچے تھے، کہ اچانک ایک صدا بلند ہوئی کہ السلام علیکم یا امی، کہ ہمارے ماموں ہم آپ پر سلام ہو. جیسے ہی یہ آواز سنی، مظلوم کربلا میدان میں پہنچے تو ایک منظر دیکھا کہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو اپنے آغوش میں لیا ہوا تھا، اور یہ کوشش تھی کہ مجھ پر وار ہوں، گھوڑے مجھ سے گزرے، میرا بھائی بچ جائے. اور چھوٹا بھائی یہ کوشش کر رہا تھا کہ میں بھی جلد شہید ہو جاؤں، کہ ہمارے ماموں کے پہنچنے سے پہلے ہم راہ حق میں اپنی جان آفرین کے سپرد کر چکے ہوں. بے شک امام کے زانوں پہ دونوں شہزادوں نے کی شہادت جب ہوئی تو دونوں لاشوں کو لے کر پہنچے. یہاں ماں کا کردار ہے. ماں سے برداشت نہیں ہوتا بچہ مارا جائے، بے شک، اور خصوصاً ماں کے سامنے میت پڑی ہوئی ہو، ماں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. حضرت زینب سلام اللہ علیہا خیمے کے اندر موجود تھی، جو گنج شہداء بنایا گیا ہے. وہ مظلوم کربلا کے جہاں قبر مطہر اس کے بالکل ساتھ گنج شہداء ہے، جہاں میتیں رکھی گئیں شہداء کی. لاشوں کو رکھا. مظلوم کربلا نے حضرت فضہ سے کہا کہ جاؤ ان کی ماں کو لے کر آؤ. تمام بنو ہاشم کی خواتین، کربلا کی خواتین گریہ وزاری میں مصروف تھیں کہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا آتی. زخمی خون میں لت پت لاشوں کو دیکھنا ماں کے لیے ایک بہت مشکل امر تھا. یقیناً. لیکن دونوں لاشوں کے درمیان میں بیٹھی ہیں بی بی،
اور مجھے تاریخ میں یہ نہیں ملا کہ بی بی نے گریہ کیا ہو بیٹوں پر. دونوں کے درمیان میں بیٹھ کر دونوں کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ زینب کبریٰ تم سے راضی ہوئی. یہ کہہ کر مجھے پوری تاریخ میں یہ نہیں ملا کہ بی بی بیٹوں پر روئی ہو. بی بی سے یہاں بیٹے شہید ہوئے میدان کربلا میں, عاشور گزر گیا, بی بی قیدی ہوئی کوفہ کے بازاروں میں, بھائی کو روتی رہی ہیں, بھائی کی شہادت گریہ کرتی رہی ہیں, خطبے دیتی رہی ہیں. یہ شام کے بازار میں پہنچی تو بی بی نے فرمایا کہ لیتنی لم تلدنی امی, کاش زینب کو ماں نے جایا نہ ہوتا کہ میں اس شرابی ماحول میں آتی. رہا ہوئی واپس کربلا میں آئیں, تمام قبروں پہ روئی ہیں. بیٹوں کی قبروں پہ ہاتھ رکھ کے بی بی نے یہی کہا زینب تم سے راضی جا رہی ہے. سبحان اللہ. گھر پہنچی ہیں بی بی. اب ایک یہ منظر مشکل منظر تھا. جب گھر میں پہنچتی ہیں بی بی مدینہ میں, جب مدینہ کے قریب پہنچی تو بی بی نے یہ بیان کیا, مرکز پیغمبر گرامی صلوات اللہ علیہ کو دے کر یہ کہا کہ مدینہ تو جدنا لا تقبلینا. یہ تمام بیبیوں کے بیان ملتے ہیں کہ اے نانا کہ مدینہ ہمیں قبول نہ کرنا, ہم حسین کو میدان کربلا میں شہید کروائیں, ہمارا گھر لٹ گیا میدان کربلا. نانا کی قبر پہ آ کے بھائی کی شہادت کی خبریں دیں, گریہ کیا. جب بی بی گھر آتی ہیں, اپنے گھر میں اپنے حجرے میں پہنچتی ہیں تو وہاں 2 بستر دیکھے. وہ بستر جب گئی تھی تو ان بستروں پہ انہوں محمد کو دیکھتی تھی. اب بیٹھی ہیں وہاں دونوں بیٹوں کے جو بستر تھے ان کے قریب, تو چھوٹی بیٹیاں آ گئیں. بیٹیاں دائیں بائیں آ بیٹھی ہیں اور بیٹیوں نے یہی پوچھا کہ ماں آپ تو واپس آ گئے, ہمارے بھائی کہاں؟ بہنوں کو بھائیوں سے محبت ہوتی ہے. جب یہ بہنوں کی محبت کو دیکھا تو بی بی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور رو کے کہا کہ میں نہ شام میں روئی نہ کربلا میں روئی, لیکن میرے اونو محمد تمہاری وفا کو سلام, کہ ماں کے سامنے ماں سے اجازت لے کر تم میدان کربلا میں اترے, تم نے اپنی جان میرے حسین پہ قربان کر دی. تو میں یوں کہا کرتا ہوں کہ جو شام و کوفہ کے بازاروں میں بیٹوں کو نہیں روئی تھی, آج دھاڑے مار کے رو رہی تھی. آج اس مامتا کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا کہ جو بیٹوں کے لاشوں کو دیکھ کر صبر کر رہی تھی, اب بیٹوں کی بہنوں کو دیکھ کر صبر نہیں کر سکتی. تو یہ ہے میدان کربلا کی ماں کہ جس نے سب سے بڑا کردار یہ ادا کیا. یقیناً ایسے ہی ہے. علامہ صاحب اگر آپ اجازت دیں تو حضرت علی اکبر علیہ السلام کی میں شہادت کا واقعہ بھی تھوڑا سا آپ کو چاہوں گی کہ کوٹ کریں, اس کے بعد ہم نیکسٹ ایپیسوڈز میں مزید شہادتوں کا ذکر کریں گے. حضرت علی اکبر علیہ السلام ایک ایسا کردار ہے میدان کربلا کا کہ جب ان کو بھیجا میدان کربلا میں, مظلوم کربلا نے, تو وہاں پر ایک جملہ کہا کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم, یا خدایا اس قوم پر گواہ رہنا کہ میں ان کی طرف ایک ایسے جوان کو بھیج رہا ہوں جو اپنی زبان گفتگو میں, اپنی شباہت میں, اپنے کردار میں تیرے رسول جیسا ہے. سبحان اللہ. اور یہ ایک بڑا دردناک منظر ہے میدان کربلا کا کہ سامنے جو کھڑے تھے وہ کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے لوگ تھے. جو حضرت علی اکبر پورے بنی ہاشم میں ایک ہستی ایسی تھی کہ جو اپنی شباہت میں بالکل رسول اکرم جیسے تھے, دیکھنے میں حضور اکرم جیسے نظر آتے تھے. تو اس قوم نے اس شباہت کا بھی حیا نہیں کیا. حضرت علی اکبر علیہ السلام بنی ہاشم میں 2 ہستیاں ایسی ہیں, حضرت علی اکبر علیہ السلام, حضرت عباس علیہ السلام, کہ یہ جب مدینے کے بازاروں سے گزرا کرتے تھے تو لوگ اپنے دکانوں سے باہر نکل کے اپنے کاروبار کو چھوڑ کے ان کی زیارت کیا کرتے کہ بعد از پیغمبر اگر ہمیں زیارت پیغمبری ملتی ہے تو وہ زیارت علی اکبر سے ملتی ہے. اور حضرت عباس حضرت علیہ السلام کی شباہت رکھتے تھے. جی. تو ان کے حسن کے حوالے سے بہت زیادہ تاریخ نے کی ہے کہ حضرت علی ابن الحسین انتہائی حسین و جمیل جوان تھے. 2 ماؤں سے محبت تھی, ایک تو پھوپھی سے محبت تھی حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے, اور ایک ان کی والدہ جو حضرت ام لیلہ تھی ان سے محبت تھی. حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے الفت زیادہ ہونے کی وجہ سے جب اجازت طلب کی اپنے بابا سے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ جاؤ اپنی ماؤں سے اجازت لے کر آؤ. حضرت ام لیلہ کے پاس کے جا کے اجازت طلب کی تو حضرت ام لیلہ نے ساتھ لیا کہ مجھ سے زیادہ حق ہے زینب کبریٰ کا, سبحان اللہ, آپ آئیں
जनाब ज़ैनब कुबरा से भी इजाज़त तलब करें कि बीबी बैठे हुए थे अपने हुजरे में और इजाज़त के लिए आते हैं। मुश्किल था कि भाई की नस्ल मुनक़ति हो रही है, भाई का बेटा कत्ल हो रहा है। कहा कि मेरा जो सरमाया था मैंने कुर्बान कर दिया अली अकबर। मैं चाहती थी कि मेरे ओनो मोहम्मद कत्ल हो जाते, लेकिन मेरे भाई हुसैन की नस्ल बाकी रहती। लेकिन जब बात है दीन खुदा की, अली अकबर एक क्या, अगर मेरे पास सैकड़ों अली अकबर होते तो मैं दीन खुदा भी कुर्बान। बेशक बेशक। आते हैं फिर अपने बाबा के पास, और एक अजीब अंदाज में इजाज़त तलब की है अपने बाबा से एक बेटे ने। और यही करबला की जहाँ माओं का किरदार था, वहाँ करबला के बाप का बड़ा किरदार है। कि कहा कि बाबा अगर तवील उम्र इंसान हो तो अंजाम क्या होता है? इमाम ने कहा मौत। अगर 2500 साल जिंदगी हो तो अंजाम क्या होता है? मौत। कहा कि अगर 18 साल उम्र हो अंजाम क्या होता है? फरमाया मौत। फिर मजलूम करबला ने कहा कि अली अकबर, अगर आपका आप जैसा एक हसीन और जवान बेटा होता और वो आपसे मौत की इजाज़त तलब करता तो आपको पता चलता कितना मुश्किल है ये। इजाज़त मिल गई। और हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम वो शहीद हैं, 2 करबला के शहीद ऐसे, इनमें से एक हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम के जो घोड़े पर सवार होकर विदा करके हैं, क्योंकि ख़वातीन से विदा करना इस जवान का बड़ा मुश्किल था। घोड़े पे सवार रहे और खैमे में घोड़ा ही चला और फिर मैदान की तरफ निकले। मैदान करबला में उतरते हैं शहजादा अली अकबर 3 मरतबा वापस आए जी, अपने बाबा से मिले हैं और प्यास की शिद्दत का जिक्र किया। अल्लाह। जहाँ हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम शुजा तरीन थे, अहले अरब हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम की शुजाअत के भी मोतरफ थे। और जब मैदान को छोड़ा है, जीन को छोड़ा तो अस्सलामु अलैका या अबाता कहा। मज़लूम करबला पहुँचे, शहजादे के सीने पे वार हुआ था। मज़लूम करबला ने बेटे को अपने जानों पे रखा। अब मुझे तारीख़ में नहीं मिलता कि बेबी कितनी मरतबा अपने खैमे से बाहर आई हैं, लेकिन एक ये मिलता है, जब मज़लूम करबला के ने जीन को छोड़ा तो बेबी तला ज़ैनबिया पे आ गई। लेकिन जब अली अकबर ने जीन को छोड़ा, हुसैन पहुँचे हैं, तो सिर्फ हुसैन नहीं पहुँचे थे। तारीख मिलती है कि बीबी भी पहुँची मैदान करबला में। पहुँचने की वजह जो बहुत से उलमा ने लिखी है, वो ये लिखी कि जवान बेटा था, जीन छोड़ी, जब सामने बेटा था तो मज़लूम करबला से चला नहीं गया। मज़लूम करबला कई मरतबा ज़मीन करबला पर मुंह के बल गिरे हैं। बेटे के जब जानों पर रखा सर को, तो बेटे ने कहा कि बाबा मेरे सीने पे जख्म है और मारने वाले ने नेज़े की अन्नी को तोड़ा है मेरे सीने में। मज़लूम करबला ने उस अन्नी को निकालना चाहा तो हिम्मत न हुई। जब हिम्मत न हुई तो ऐसे महसूस हुआ जैसे कांधों पे कोई हाथ आ रहे हैं। तो जब सर उठा के देखा तो पर्दादार खड़ी थी। कहा भैया अकबर का लाशा उठाना हुसैन के बस का काम नहीं था, यहाँ ज़ैनब जैसे शरीकतुल हुसैन का होना जरूरी था। मैं अकबर को लेने के लिए आई हूँ। तो यहाँ ये मुश्किल मरहला जो था, ये भी हुसैन इब्न अली ने अकेले तय नहीं किया, यहाँ भी शरीकतुल हुसैन साथ थी। बेशक बेशक लामा साहब, बड़ी आपने जो है खूबसूरती के साथ इसको मंजर कशी की और साथ ही हमें उस कुर्बानी, उस वफ़ा, उस शरीकतुल हुसैन के हवाले से बताया कि जिन्होंने किस तरीके से अपने भाई की हिम्मत बंधाई शुजाअत और बहादुरी के ज़रिए। इन्हीं शुजाअत और बहादुरी के मज़ीद किस्सों को, मज़ीद कुर्बानियों के सिलसिलों को हम जारी रखेंगे। नाज़रीन, अभी आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।